فرمائے مومن جب تو نماز کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ ہر کسی کی محبت کو نکال کے میرے مصلی پہ کھڑا ہو جا، اولاد کی محبت کو نکال، مال کی محبت کو نکال، خالص ہو کے قربتاً اللہ کی منزل پہ واقع ہو جا۔ اب ابراہیم فرماتے میں بچے کو لے گیا، ہاجرہ کہہ رہی ہے کہ ابراہیم اس زمین میں پانی نہیں، گرمی بہت ہے، کہ وہ رب جو آگ کو گل و گلزار بنا سکتا ہے وہ صحرا کو سرسبز بھی بنا سکتا ہے۔ جناب ہاجرہ کہتی جب مجھے چھوڑ کر ابراہیم جانے لگے تو میں کسی خیال میں تھی کہ ابراہیم ایک بار مڑ کر دیکھیں گے۔ بھائی آپ اپنا بچہ صحرا میں چھوڑ دیں مولا حسین کے کہنے پر اور اپنی بیوی کو اکیلا تک و تنہا اس صحرا کے حوالے کر دیں، اگر محبت ہوگی ایک بار مڑ کے تو دیکھیں گے۔ لیکن جناب ہاجرہ کہتی ابراہیم نے ایک بار بھی مڑ کے نہیں دیکھا اور یہ کہتے ہوئے کہ اے خدا میں نے اپنے بچے تمہارے حوالے کر دیے، اب میرا سب کچھ تمہارے حوالے۔ تو واقعات آپ نے پڑھے کہ بیوی دوڑنے لگی صفا و مروہ کے درمیان اور آب زمزم جاری ہوا اور اب جناب اسماعیل جوان ہو گئے، اب حکم ہوا جاؤ اسماعیل سے جا کر ملو۔ بچہ پیدا ہوا، صحرا میں چھوڑا گیا، بچہ جوان ہوا، اتنے سالوں کے بعد باپ کے دل میں بیٹے کی محبت کتنی ہوتی ہے، کتنی محبت ہوگی کہ میں 10-15 سال کے بعد اپنے نوجوان بیٹے سے ملنے جا رہا ہوں، لیکن خدا نبی سے امتحان لے رہا ہمیں سکھانے کے لیے کہ میں ایسے تم سے امتحان لوں گا تاکہ میں دیکھوں تمہارے دل میں، کیونکہ میں غیور ہوں، میں تمہارے دل میں اپنے علاوہ کسی کی محبت برداشت نہیں کرتا، یہ میری غیرت کے خلاف ہے۔ اگر رتی اور سوئی برابر بھی کسی اور کی محبت تمہارے دل میں آئے تو شرک ہے، تیرے دل میں بس میری محبت ہونی چاہیے اور میری محبت پہ ہر محبت قربان ہونی چاہیے۔ ابراہیم جیسے پہنچے، اب پہلے کا جاؤ، بڑی خوشی خوشی بیٹے سے ملنے آئے، پہلی رات ہے، بیٹے سے ملے ہیں، اسی رات ابراہیم سوتے ہیں، خواب کے عالم میں کیا دیکھتے ہیں؟ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ صبح اٹھے کہ ماں کو کیسے بتاؤں، ماں تو برداشت نہیں کرے گی، اسماعیل کو کنارے پہ لے گئے کہ میرے لال میں نے خواب دیکھا ہے۔ بابا کیا دیکھا ہے؟ انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو اسماعیل بھی علی کا دادا ہے، حسین کا بابا ہے، فوراً کا بابا پھر دیر کیسے؟ یہ تک نہیں کہ بابا خواب دیکھا ہے، یعنی امتحان ابراہیمی تو دیکھیے، یعنی ایک مرتبہ جبرائیل حکم لے کر آتے تو آ سکتے تھے، لیکن اللہ نے آزمانا چاہا کہ اگر میں خواب میں حکم دوں تو ابراہیم عمل کرتے ہیں کہ نہیں۔ اور ہمارا حال دیکھیے، علی کے خطبے، علی کے فرامین، سجاد کی دعائیں، امام جعفر صادق کی روایات اور حدیث بھری، اور مولا کہہ رہے ہیں میرے شیعہ یہ کرو، لیکن ہم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور ابراہیم کو خواب آ رہا ہے کہ ابراہیم یہ کرو، بیٹے کو کا تیار کرو، تجھے لے جانا ہے۔ اکثر ممبر سے یہ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم نے چھری نہیں چلائی، یہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی ہیں، مقام امامت پر نائل تھے، اسماعیل کا ذبح ہونا ابراہیم کا امتحان تھا، اور اسماعیل کا ذبح نہ ہونا اور اس کی بقا، کیونکہ اس نسل سے علی کو پیدا ہونا تھا۔ ایک مرتبہ امتحان دیا، امتحان لینے کے بعد کہا وجعلنا، اے ابراہیم ہم نے تجھے امامت کا رتبہ دے دیا۔ تبھی ہم علماء کہتے ہیں کہ امامت کا رتبہ انبیاء کے رتبے سے بلند ہے، کہ یہ ٹی وی پہ ایشو ہوا کہ آپ شیعہ کہتے ہیں کہ امام انبیاء سے افضل ہے، ہمارا عقیدہ ہے، کیوں؟ کیونکہ ابراہیم پہلے نبی تھے، پھر رسول بنے، آخر میں خدا نے امامت کا درجہ دیا، جو درجہ آخر میں ملے وہ سب سے بڑا درجہ ہوتا ہے۔ کہا کہ اب تو اپنے امتحان میں پاس ہو گیا، آپ کا امتحان، بیٹے کو چھوڑنے کا امتحان، اب بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے کا امتحان۔ ابراہیم نے چھری چلائی تھی، یہ غلط بات ہے، ممبر سے کہی جاتی ہے کہ جناب ابراہیم نے چھری نہیں چلائی، چھری چلانا چاہتے تھے تو دمبا آ گیا، ایسا کوئی بات نہیں۔ کہا کہ بیٹے کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی اور ہاتھ میں چھری لی، اور ابراہیم نے چھری گردن پہ چلائی۔ لیکن روایت کے جملے ہیں، میرے چھٹے امام فرماتے تھے ابراہیم چھری چلاتے تھے، چھری چلتی نہیں تھی۔ 3 مرتبہ ابراہیم نے اسماعیل کے گلے پہ چھری چلائی، اور ایک مرتبہ جب چھری نہیں چلی تو ابراہیم جلال میں آئے، ابراہیم نے چھری کو پتھر پر مارا کہ میں تو کہتا ہوں کہ چلو، تو چل کیوں نہیں ہے؟ تو فرمایا اس خنجر نے کہا ابراہیم میں کیا کروں، خلیل کہتا ہے چلو، جلیل کہتا ہے نہ چلو، میں مانوں تو کس کی مانوں؟ ایک طرف خلیل کا حکم ہے، ایک طرف جلیل کا حکم ہے۔ تو فوراً جب آخری مرتبہ چلائی تو اس وقت دمبا آیا اور دمبا ذبح ہو گیا، تو ابراہیم کی آنکھوں پہ پٹی تھی، ابراہیم نے سمجھا کہ اسماعیل کا گلا کٹا، لیکن جب پٹی اتاری تو پتا چلا خون اسماعیل کا نہیں تھا، اس دمبے کا خون تھا۔
تبھی ہم مصائب میں پڑھتے ہیں کہ جب اسماعیل کو گھر لے گئے تو ماں نے اس کے گلے پر لال نشان دیکھے. اگر چھری نہ چلتی تو نشان کیسے تھے؟ اتنی چھری چلائی تھی ابراہیم نے لیکن چھری چل نہیں رہی تھی. جناب اسماعیل کا گلا لال ہو گیا تھا. تو اب جناب ہاجرہ رونے لگی. تو اس وقت فرماتے ہیں جبرائیل نے ابراہیم کے لیے حسین کے مصائب پڑھے تھے کہ ابراہیم تیری بیوی نے اسماعیل کے گلے پہ صرف نشان دیکھے یہ برداشت نہیں کر سک رہی. اور بعض روایات میں جناب ہاجرہ اس دنیا میں نہ رہی تھی اور یہ سوچ کے رو رہی تھی اگر چھری چل جاتی تو میں کیا کرتی, اگر گلا کٹ جاتا تو میں کیا کرتی. فرمایا اسی نسل اسماعیل سے ایک حسین آیا اور کربلا کی ماؤں نے سجا کر دھجا کر اپنے بچوں کو کربلا کے میدان میں بھیجا اور گلے کٹے بھی اور پورے سفر میں کٹی ہوئی گردنوں کو بیویاں دیکھتی بھی رہیں اور جہاں جہاں موقع ملتا تھا سجدہ کرتی تھی اور کہتی تھی تیرا شکر ہے تو نے ہماری قربانی کو قبول کر